اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جس کی قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ بے انتہا درود پیارے محبوب حضور سید عالم فخر کونین خاتم النبیین رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو کہ تمام جہانوں کی جان ہے۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک انتہائی خوبصورت اور اہم ٹاپک کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ہیں آپ کے خادم اور مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا ساجد علی قادری امیری۔ آج کا ہمارا موضوع سخن لیلا اور مجنوں کے عشق کی حقیقی معنی و مفہوم کیا ہے؟ کیا یہ عشق حقیقی تھا یا پھر نہیں؟ ان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سامعین محترم، دنیا میں عشق کی ہزاروں داستانیں لکھی گئیں، شیری فرہاد، سونی مائیوال، رومیو جولیٹ، لیکن جب عشق حقیقی کی بات آتی ہے تو زبان پر صرف ایک نام آتا ہے، قیس اور لیلا، مجنوں اور لیلا۔ آج ہم بات کریں گے کہ لیلا مجنوں کا عشق محض ایک لڑکے لڑکی کی کہانی نہیں تھی، یہ ایک استعارہ تھا۔ یہ عشق کی وہ انتہا تھی جہاں میں فنا ہو جاتی ہے اور تو بقا رہ جاتی ہے۔ سامعین محترم، قیس بن الملوح ایک پڑھا لکھا شریف خاندان کا لڑکا، مکتب میں لیلا بنت سعد کو دیکھا ایک نظر اور قیس نہ رہا بلکہ مجنوں بن گیا۔ لیلا بھی قیس سے محبت کرتی تھی، لیکن قبیلے کی دشمنی، رسم و رواج، غیرت کے پردے آ گئے۔ لیلا کا نکاح زبردستی دوسرے شخص سے کر دیا گیا۔ سامعین محترم، قیس دیوانہ ہو گیا، جنگل میں نکل گیا، جانوروں سے دوستی کر لی، شعر کہنے لگا، لوگ اسے مجنوں کہنے لگے، یعنی دیوانہ کہنے لگے۔ لیلا پردے میں رہی، سسکتی رہی اور مر گئی۔ مجنوں لیلا کی قبر پر جا کر جان دے گیا۔ سامعین محترم، فنا فی المحبوب، یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں میں کا مٹ جانا۔ مجنوں نے کہا، لوگ کہتے ہیں مجنوں دیوانہ ہے، میں کہتا ہوں مجنوں تو وہ تھا جب قیس تھا، اب تو صرف لیلا ہے۔ سامعین محترم، حقیقی عشق میں اپنا وجود نہیں رہتا۔ مجنوں کو لوگ پتھر مارتے، وہ مسکراتا، کیونکہ اسے درد نہیں ہوتا تھا، اس کا جسم تھا ہی نہیں، صرف لیلا کا خیال تھا۔ سامعین، اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ جب تک میں باقی ہے عشق ادھورا ہے، فنا کے بغیر بقا نہیں ملتے۔ اس کے معنی نمبر 2 کیا ہیں؟ بے لوث محبت اور بغیر شرط کے، یعنی لیلا مجنوں کی نہیں ہو سکی، پھر بھی مجنوں نے کسی سے شکایت نہیں کی، نہ لیلا سے، نہ اپنی قسمت سے، نہ اپنے رب سے۔ اس نے کہا، اے لیلا، تو میری نہ ہو سکی تو کیا ہوا، میں تو تیرا ہو گیا۔ حقیقی عشق میں حاصل کرنا شرط نہیں ہوتی، چاہنا ہی کافی ہوتا ہے۔ آج ہم محبت کرتے ہیں تو بدلے میں عزت، توجہ، وفا مانگتے ہیں۔ مجنوں نے کچھ نہیں مانگا، بس مانگی تو چاہت مانگی۔ سامعین محترم، تیسرے معنی ہے اس کے پردے ہٹ جانا، ظاہر سے باطن تک کا سفر، یعنی لیلا بدصورت تھی۔ مجنوں کے دوست نے کہا، قیس، میں نے لیلا کو دیکھا، وہ تو عام سی لڑکی ہے۔ مجنوں نے مٹی اٹھا کر اس کی آنکھ میں ڈال دی اور کہا، اب دیکھ، اب لیلا حسین ہے نا۔ حقیقی عشق آنکھ کا نہیں، دل کا معاملہ ہے۔ جب دل کی آنکھ کھلتی ہے تو محبوب کے عیب نظر نہیں آتے، ہر چیز میں وہی نظر آتا ہے۔ سامعین، ہمیں اس سے سبق کیا ملتا ہے کہ دنیا لیلا کو بدصورت کہے، عاشق کے لیے وہ چاند سے بھی کئی درجے بڑھ کر ہے۔ سامعین محترم، اس کے چوتھے معنی کیا ہیں؟ قربانی، یعنی اپنی خواہش کو مار دینا۔ لیلا نے مجنوں سے کہا، قیس، اگر تو مجھ سے سچا عشق کرتا ہے تو مجھے بھول جا، میں کسی اور کی ہو چکی، میرے لیے جینا چھوڑ دے۔ مجنوں نے مان لیا، جنگل چلا گیا، لیلا سے کبھی ملنے کی ضد نہیں کی۔ حقیقی عشق میں محبوب کی خوشی اپنی خوشی بن جاتی ہے۔ اگر اس کی خوشی تمہارے بغیر ہے تو عاشق اپنا وجود قربان کر دیتا ہے۔
सामईन मोहतरम, इस हकीकी इश्क के मानी नंबर 5 यानी इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक का पुल। सूफ़ी कहते हैं कि लैला मजनू की कहानी दरअसल अल्लाह और बंदे की कहानी है, यानी लैला अल्लाह का जलवा है, मजनू इंसान की रूह है। सामईन मोहतरम, कैस ने लैला को चाहा तो दुनिया भूल गया। ऐसे ही जब इंसान अल्लाह से इश्क करता है तो दुनिया की हर चीज़ जो है वो बिल्कुल बेमानी और बेमकसद लगती है। मजनू का जंगल में जाना दरअसल खिलवत हक में चले जाना था। अलामा इकबाल यहाँ पर फरमाते हैं, इश्क की एक जुस्त ने महवे तमाशा कर दिया, वरना ये मट्टी थी, ये मट्टी में मिला दी जाती। सामईन मोहतरम, आज के दौर में हमें इन चीज़ों से क्या सबक मिलता है? पहला सबक सब्र। मजनू ने 20 साल इंतज़ार किया और आज हम 20 मिनट इंतज़ार नहीं कर पाते। नंबर 2 वफ़ा। लैला के मरने के बाद भी मजनू वफ़ादार रहा। आज रिश्ते 2 दिन नहीं चलते। सामईन मोहतरम, तीसरी चीज़ है कुर्बानी, यानी सच्चा इश्क मांगना नहीं होता बल्कि देना होता है। चौथी चीज़ है खलूस। मजनू का इश्क दिखावे का नहीं था। जंगल में कौन देख रहा था? वो अल्लाह के लिए जी रहा था। सामईन मोहतरम, मजनू और लैला दोनों मर गए, लेकिन इनका इश्क आज भी जिंदा है, क्योंकि वो इश्क जिस्म का नहीं रूह का था। वो इश्क हासिल करने का नहीं फना होने का था। अगर हम अपने रिश्तों में, अपने मकसद में, अपने रब के साथ मजनू जैसा खुलूस पैदा कर लें तो यकीन करें हमारी ज़िंदगी भी दास्तान बन जाएगी। दुआ कहूँ कि अल्लाह हमें सच्चा इश्क नसीब करे। सामईन मोहतरम, अगली आने वाली वीडियो तक के लिए अपने इस खादम को, अपने इस नौकर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमानिल्लाह। वीडियो को लाइक करें, हक़ की आवाज़ बने। जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैर खल्क़िही नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।